اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مشکلات تھیں، آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کو معلم نہیں ملا، تو اس کے لیے ایک شاہنامہ فردوسی جو ہے، ایران میں ایک شاعر ہیں مشہد میں فردوسی، انہوں نے اپنی حکایات کی کتاب میں ایک حکایت نقل کی ہے۔ وہ حکایت اس طرح سے نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک کسان تھا۔ اس کسان نے اپنے جوان سال بیٹے سے کہا، اے بیٹا جاؤ، وہ جہاں ہمارے یہاں بھوسا رکھا جاتا ہے، بھسولی بولتے ہیں یا کوئی بھی جو بھی جیسے بھی جس جگہ جیسا بھی بولتے ہیں، اس بھوسے والے کمرے میں وہاں ایک جھبیا پڑی ہوئی ہے، ایک زنبیل ہے، وہ جھبیا لے کے آؤ اور اس میں میرے لیے ندی سے پانی لے آؤ۔ اس لڑکے نے جب جا کے دیکھا تو عام طور سے وہ بھوسا اٹھانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ جالی دار ہوتی ہیں۔ اس نے اٹھایا، کہا بھائی باپ کا فرمان ہے، ماننا تو پڑے گا۔ وہ ندی جاتا تھا اور پانی میں ڈال کے جب اسے اٹھاتا تھا تو اب جالی دار چیز میں پانی کہاں رکنے والا۔ لیکن کئی مرتبہ اس نے ایسا کیا، پانی اٹھائے لے کے چلنا چاہے تو اب جب پانی نہیں اس میں، کئی مرتبہ جب وہ تھک گیا تو وہ واپس آیا، کہا بابا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن افسوس اور معذرت اس بات سے ہے کہ میں پانی نہیں لا سکا ندی سے۔ باپ نے کہا بیٹا ذرا اس زنبیل کو دیکھو کس طرح سے ہو رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو زنبیل بالکل چمک رہی تھی، یعنی بالکل صاف ہو چکی تھی، شفاف ہو گئی تھی۔ کہا جب تم اسے لے گئے تھے تو یہ کیسی تھی؟ کہا بابا اس میں تو مٹی لگی تھی، بھوسا لگا ہوا تھا، گندی تھی، اور اگر کہیے لوہے کی رہی ہو تو مرچا لگا ہوا تھا، زنگ لگ گیا تھا۔ جب اس نے لڑکے نے دیکھا تو کہا ہاں بابا یہ تو بالکل صاف اور شفاف ہو گئی ہے۔ کہا جب میں قرآن کھولتا ہوں اور اس پر انگلیاں چلاتا ہوں تو تم مجھ سے ہمیشہ یہ کہتا ہے بابا آپ کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو یہ قرآن پہ انگلیاں رکھنا آپ کے کس کام کا ہے، کس فائدے کا ہے؟ دیکھا تو اس بالٹی میں پانی، یعنی اس زنبیل میں، اس جھبیے میں پانی تو نہیں بھر سکا، لیکن یہ جھبیا صاف ہو گئی۔ اسی طرح میں جب قرآن پہ انگلیاں رکھتا ہوں تو میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ قرآن ضرور میرے اوپر اثر انداز ہوگا۔ تو اگر ہم اسی چیز کو اپنی زندگی میں اتارنے، یا وہ لوگ جو افسوس ہے کہ ابھی تک انشاءاللہ خداوند سب کو توفیق دے اور سب کو اس بات کے لیے وقت نکالنے کا موقع دے کہ وہ قرآن مجید سیکھ سکیں، تو وہ ضرور سیکھیں۔